ہمارے پیارے منٹھار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ ایمان سے دور کون لوگ ہوتے ہیں؟ نافرمان لوگ جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا پہ زنا کرتے جا رہے ہیں، اور پھر کہنا کہ ہماری نیت صاف ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گناہ کرتے ہوئے بھی کبھی کسی کی نیت صاف ہوئی ہے؟ یہ بیماری 95% لوگوں میں ہے، اسی لیے تو میں زیادہ سے زیادہ اس کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شاید سب لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، اور لوگ اتنے پریشان ہیں، اور اتنے لوگ بہہ گئے ہیں، کوئی مر گئے ہیں، کوئی سارے رشتہ دار ہی نہیں مل رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، ہے اور رہے گا، اور ہر روز ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ ہر مرض کی دوا ہے بری صحبت ہوگی تو برے ہی کام کریں گے نا۔ پتہ بھی ہے کہ چوری ڈاکہ ایک گناہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر ہم گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہیں، ریاکاری کری جا رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ ایک گناہ ہے، پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو ریاکاری دکھاوے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں، ریاکاری دکھاوے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں، جن کو نہ نماز کا ہوش ہے، نہ قرآن کا ہوش ہے، نہ فکر ہے، بد عقیدہ لوگ جن کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوں، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جو گناہوں کو کبیرہ نہیں سمجھتے، اور کہا جائے توبہ کرو تو توبہ بھی نہیں کرتے، اور اپنے مسائل کو حل جان بوجھ کر نہیں کرتے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، بے شک ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کامتے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ اب اگلا حرف ہے محفوظ۔ یہ محفوظ کیا ہے؟ آئیے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ محفوظ کا مطلب ہے بچایا ہوا، بچا کے رکھنا، سلامت رکھنا، حفاظت میں رکھ کر پہرا دینا، کسی چیز کو نقصان سے بچانا، بربادی سے بچانا، آنے والے زوال سے بچانا، محفوظ کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی ہر گناہوں سے بچ کر ایمان کو سلامت رکھنا، اور ساری زندگی ایمان کی حفاظت کر کے دوزخ کے نقصانات اور زوال سے بچنا محفوظ کہلاتا ہے۔ اب کچھ اور بھی وضاحت کیے دیتی ہوں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے کچھ اہم چیزوں کو محفوظ رکھنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا انسان نے کیا چیز محفوظ کرنی ہے؟ نماز پڑھیں گے، کسی کو مت بتائیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، محفوظ کر لیں۔ نیکیوں کو روزہ رکھنا ہے، اور جان بوجھ کے بار بار ذکر کرتے رہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ مت بتائیں کسی کو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، محفوظ کر لیں۔ زکوٰۃ دیں، مت دکھاوا کریں۔ بعض لوگ سارے لوگوں کو جمع کر کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سب سے اللہ ان کا حافظ ہے، اور سب کے سامنے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایسا مت کیا کریں۔ زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو مت بتائیں کہ زکوٰۃ دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو محفوظ کر لیں، اور زکوٰۃ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ میں دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ زکوٰۃ دینے کے عمل کو بھی محفوظ کر لیں۔ اسی طرح ہر نیکی کو محفوظ کرتے جائیں، چپ کر کے نیکی کریں، ذکر اذکار کریں تو چپ کر کے کریں، محفوظ کر لیں۔ نہایت ہی افضل ترین نیکی ہے، دین اسلام کو محفوظ کر لیں۔
اسلام میں عقیدے کی حفاظت کو سب سے پہلے اہمیت دی گئی ہے۔ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی سینوں میں محفوظ رکھے، بھولے ہوئے نہ ہوں، بدعت، شرک اور گمراہی سے بچ کر ایمان کو محفوظ رکھے، اور ایمان کو تو محفوظ رکھنے کا حکم ہے ہی، اپنی جان کو بھی محفوظ رکھے، یعنی انسانی جان بہت قیمتی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایمان تو تب محفوظ ہوگا نا جب اپنی جان محفوظ ہوگی۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر جان چلی جائے گی تو واپس دنیا میں نہیں آ سکے گی، اس لیے جان کی بھی حفاظت لازمی کرنی ہے، اور دین اسلام کے مال کو بھی محفوظ رکھنا جائز ہے۔ اسلام نے املاک کی حفاظت اور چوری خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حق کو نہ کھاؤ، عقل کو بھی محفوظ رکھے، ساری چیزیں یعنی عقل کو بھی محفوظ رکھنا، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر عقل کو محفوظ رکھے۔ نشہ آور چیزوں، شراب، چرس وغیرہ سے عقل خراب ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے سے عقل خراب ہو جاتی ہے، غصہ کرنے سے عقل خراب ہو جاتی ہے، اور حرام مال کھانے سے عقل پہ سیاہی آ جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقل کو بھی محفوظ رکھے۔ عقل کی بقا فکری و معاشرتی سلامتی کی ضامن ہے۔ اب ہے نسل کو محفوظ رکھنا۔ نفسا نفسی کے عالم میں، فانی دنیا میں اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کسی کی عزت خراب نہ کریں، بہتان لگا کر دوسروں کے بچوں کو ذلیل کر کے خوش ہونا یا عیب نکالنا، چغلی کر کے دوسرے بچوں کو مار پڑوانا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی کسی کی غیبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس سے اپنی نسل کو محفوظ رکھیں، عزت کو محفوظ رکھیں، اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسروں کی عزت خراب نہ کریں۔ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو انسان کی جان، مال اور عقل، نسل، دین اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مقاصد شریعت، مقاصد خمسہ کہلاتی ہیں۔ اب ان کی حفاظت ہر فرد اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ ہاں جی ہاں، اس صورت میں اپنی نیکیوں کو ظاہر کر سکتا ہے کہ دوسرے سن کر نیکیاں کرنا شروع کر دیں، نیکیاں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ نیکیوں کی دعوت دو اور برائی سے منع فرماؤ، برائی سے منع کرو۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، نیکیوں کی دعوت دینا اور خود بھی عمل کرنا اور برائی سے منع کرنا اور خود بھی بچے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی 6 آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے میں کامیاب ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔